بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 52۔ ڈرو نہیں، جج نے کہا۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا۔ میں ایک ڈکیت ہوں۔ اس مرتبہ بھی دوسرے جج اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ ڈکیت، جج نے حیرت سے کہا۔ کیا تم جانتی ہو ڈکیت کیا ہوتا ہے؟ سپاہی جلدی سے بیچ میں بول پڑا۔ جناب، ہم نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑا ہے۔ جس گھر میں چوری ہوئی اس گھر کے اندر باہر سے اچھی طرح واقف تھے اور اسے پتا تھا کہ قیمتی چیزیں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ میں تم سے نہیں پوچھ رہا، جج نے کہا، میں اس لڑکی سے پوچھ رہا ہوں۔ جج نے اپنے چشمے میں سے بغور میرا جائزہ لیا، جیسے سوچ رہا ہوں کہ میری بات پہ یقین کرے یا نہ کرے۔ کمرہ عدالت میں بنبناہٹ ہونے لگی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک ڈکیت ہو سکتی ہوں۔ جب جج دوبارہ بولا تو اس نے مجھ سے پوچھا میں ایسی خستہ حالت میں کیوں ہوں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں ایک بیوقوف لڑکی ہوں، اس لیے اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا اور سپاہیوں کی طرف روک کر کے پوچھا تم نے اسے کب گرفتار کیا؟ کل جناب۔ کیا تم نے اسے مارا پیٹا؟ نہیں جناب، کسی نے اس کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ یہ لڑکی مجھے اپنے حواسوں میں نظر نہیں آتی۔ لگتا ہے اس کی حالت خراب ہے۔ اس کے اعصاب کو سکون کی ضرورت ہے۔ اسے لے جاؤ اور کچھ دیر آرام کرانے کے بعد پھر پیش کرو۔ اس نے انگریزی میں دوسرے ججوں سے بھی کچھ کہا جسے میں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ سپاہی مجھے کمرہ عدالت سے متصل ایک اور عمارت کے اندر لے گئے جہاں لوگ کھا پی رہے تھے۔ میں نے آج تک کوئی کنٹین کبھی اندر سے نہیں دیکھی تھی۔ وہاں مشروب کی بوتلیں اور ہر قسم کے کھانے کی چیزیں موجود تھیں۔ سپاہیوں نے مجھے دودھ کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لے کر دیا۔ پی جاؤ، جو کچھ ہم نے تم سے کہا وہ بتاؤ گی یا نہیں؟ اگر تم نے جج کو کوئی اور بات بتائی تو پھر ہم تمہارے گھر آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ پھر وہی ہوگا۔ انہوں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اور جب میں نے دودھ پی لیا تو وہ مجھے واپس جج کے سامنے عدالت میں لے آئے۔ اب تم بہتر محسوس کر رہی ہو؟ گڈ۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہیں یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ تم پر چوری کا الزام ہے؟ جی جناب۔ کیا تم نے یہ جرم کیا ہے؟ جی جناب۔ کیا تم خوب سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہی ہو؟ اگر تم نے اقبال جرم کیا تو تمہیں 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے۔ کیا تم نے اکیلے ہی یہ چوری کی ہے؟ ہاں، میں ایک ڈکیت ہوں۔ جج مضطرب ہو گیا۔ لڑکی اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ میرے الجھے بال، اکھڑے سانس، سوجا ہوا چہرہ اور مجروح ہاتھ جو میں نے پرنام کرنے کے انداز میں سامنے جوڑ رکھے تھے اس سے چھپے نہیں رہ سکے ہوں گے۔ اس بار مجھے دوسرے قیدیوں کے ساتھ ایک اور لاری میں اٹھایا گیا اور جیل لے جایا گیا۔ جب میں نے گیٹ پر باری آنی پکل دیکھے تو میں کانپ اٹھی۔ اس خوف نے مجھے پھر اپنے لپیٹ میں لے لیا کہ ایک بار پھر وہی کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ 7 برس کی قید کیا ہوتی ہے اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ جیل کیا ہوتی ہے۔ جب میں نے اونچی اونچی دیواریں دیکھی تو سوچا زیادہ بڑا اور زیادہ خطرناک تھانہ ہے۔ گارڈ نے بڑے سے آنی گیٹ کے باری پٹ کھولے اور پھر ہماری عقل میں انہیں دوبارہ بند کر دیا۔ ہمیں لاریوں سے نکال کر ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں سپاہی نے ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سپاہی سے کچھ کہا۔ اگرچہ وہ میری ہی بولی بول رہے تھے لیکن مجھے ان کی بات کوئی سمجھ میں نہ آئی۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی نے ایک بڑے میز سے رجسٹر میں میرا نام اور شناختی نشان لکھا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور ربڑ کی مہر کے ساتھ نیلی روشنائی سے میری کلائی پر ایک دائرہ نقش کر دیا۔ سرساڑی میں ملبوس ایک عورت اندر آئی۔ وہ مجھے باہر لے گئی اور کہا کہ یہاں بیٹھ کر انتظار کرو۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اس عورت کے احکام سنے جس کی آواز طویل راہداری میں باز گشت کر رہی تھی۔ ہر طرف دروازے ہی دروازے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے، لیکن یہ دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ جیل میں عورتیں بھی ہیں۔ عورت تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک برا کمبل تھا۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ ڈرو مت، وہ عورت بولی، یہ لوگ تمہیں کچھ دنوں بعد رہا کر دیں گے۔ میں رو پڑی۔ مجھے اس کی بات پر بالکل یقین نہ آیا۔ مجھے اکیلی چھوڑ کر نہ جانا، یہ پولیس والے مجھے پھر ماریں گے۔ میں نے روتے ہوئے اس کی منت کی، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ جیل ہے۔
यहाँ सिपाही नहीं होते, यहाँ सिर्फ औरतें होती हैं और तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे एक दरवाजे में से अंदर ले जाया गया। आगे बड़ा ज़ेसेन था। फिर हम एक बहुत बड़े आनी दरवाजे में से गुजरे जिसका कुंडा बेहद भारी था। लैट्रीन दिखाई दी और मैंने पूछा क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। लैट्रीन में बू के बबके उठ रहे थे और पानी का वहाँ एक कतरा भी ना था। मालूम होता था कि साड़ी वाली औरत यहाँ की इंचार्ज है। जैसे ही हम अंदर पहुँचे वहाँ कैदी औरतें इकट्ठी हो गई और भैया के वक्त मुझसे मुख्तलिफ सवाल पूछने लगी। इन्हें यह जानने का तजस्सुस था कि मैं कौन हूँ और किस गैंग से ताल्लुक़ रखती हूँ। उन्होंने मुझे घुमाकर मेरा मुआयना किया। ये तो बहुत छोटी हैं, इनमें से एक ने कहा। फिर साड़ी वाली मुझे एक तरफ ले जाकर मेरी तलाशी लेने लगी। इसने सबके सामने मुझसे पूछा क्या मेरे पास कोई पैसे हैं। मैंने इसे 5 रुपए का नोट दिखाया जो लारी में सवार होने से पहले बापू ने मेरी मुट्ठी में दे दिया था। उसने कहा जेल में किसी को अपने पास पैसे रखने की इजाज़त नहीं। उसने मुझसे 5 रुपए ले लिया। उसके बाद दूसरी कैदी औरतों की दिलचस्पी मुझसे कम हो गई और मैं भी इनकी तरह कंबल लेकर एक कोने में जा बैठी। मैं इन दो औरतों के करीब बैठी थी जो मुझे अपने से कुछ कम खौफज़दा दिखाई दे रही थी। इनमें से एक औरत बूढ़ी थी। इसने मुझसे पूछा कि मुझे किसने मारा। जब मैंने इसे बताया कि पुलिस ने किस किस तरह मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया तो उसने दूसरी औरतों की तरह मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा ताल्लुक़ किस गैंग से है और मैंने कहाँ कहाँ डाके डाले हैं। उसने सारा लाते हुए कहा जब भी ये पुलिस वाले किसी औरत को गिरफ़्तार करते हैं, ख़्वाह मुजरम हो या ना हो, तो इसके साथ इसी किस्म का सलूक करते हैं। ये ताई चंद रोज़ तक तो मैं कुछ खा सकी ना पी सकी। कोई मुझे देखने भी ना आया और रात के वक्त मैं माँ को याद करके रोती तो सब मेरा मजाक उड़ाते। एक रात मैं इसी तरह रो रही थी कि एक कैदी औरत ने मजाक करते हुए कहा ना डरो, तेरी माँ तुझे यहाँ बचाने के लिए ज़रूर आएगी। वो जादू के ज़रिए इन ऊंची ऊंची दीवारों पर से उड़कर अंदर आएगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। सिर्फ इस बूढ़ी औरत ने मुझे सच्चाई बताई। तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हारा वकील अदालत में अपील दाखिल करेगा और तुम्हें जज के फैसले का इंतज़ार करना होगा। सब्र करो, ऐसे कामों में वक्त लगता है। चीफ गार्ड ने मुझे खबरदार किया कि अगर मैंने भूख हड़ताल वगैरह करने की कोशिश की तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे खबरदार किया फिर तुझे अपनी तवानाई बहाल करनी चाहिए क्योंकि मुझे लैट्रिनों की सफाई करनी है, उनकी दीवारों की मरम्मत करनी है जहाँ से प्लस्तर और गारा उखड़ा होगा। उसने मुझे समझाया कि जब मैं जज के सामने दोबारा जाऊँ तो मुझे क्या कहना होगा। वो सिपाही झूठ बोलते थे। उन्होंने जो कुछ तुम्हें कहा इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जज के सामने ये ना कहना कि तुम डकैत हो या कि तुम यहाँ बहुत अरसे से हो। अब खाना खाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम खाओ पियो तुम्हारे ताकि तुम्हारी कुव्वत बहाल हो। जारी है।